ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم اعدلوا هو اقرب للتقوى تمام قسم کی حمد و ثنا تعریفات و بزرگی کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ان گنت تعداد درود و سلام امام کائنات رحمت للعالمین سید الکونین فخر دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس مطہرہ پر خاص ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جو آئین اور جو دستور مقرر فرمایا ہے، جو قوانین اللہ نے وضع کیے ہیں اور اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں عطا کیے ہیں، ان میں میرے اور آپ کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ ان قوانین سے روگردانی کرنے کی صورت میں دنیا اور آخرت کی ضلالت مقدر ہوگی۔ سابقہ جو موضوع ہمارا چل رہا ہے وراثت کے حوالے سے کہ دین اسلام میں وراثت کے متعلق کیا کیا تعلیمات ہیں۔ یہ علم وراثت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، تعلم الفرائض فإنها نصف العلم، لوگو تم علم فرائض سیکھو
علم میراث سیکھو، یہ آدھا علم ہے۔ تو اس علم سے روگردانی کرنا اور اس علم سے فائدہ حاصل نہ کرنا، یہ دنیا اور آخرت کی بہت بڑی تباہی اور نقصان کا معاملہ ہو سکتا ہے۔ سابقہ جمعے میں جس گفتگو پر ہماری بات کا اختتام ہوا تھا کہ دین اسلام وہ عظیم دین ہے کہ جس دین میں معاشرے کے کمزور طبقات کا بھی خیال کیا گیا ہے۔ ان طبقات میں سے ایک طبقہ معاشرے کے یتیم بچے اور بچیوں کے حوالے سے ذکر کیا تھا کہ اب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر یتیموں کے مال کے حوالے سے خصوصی طور پر تعلیم دی ہے کہ جس شخص نے بھی یتیم کا مال کھایا، فرمایا وہ لوگ اپنی پیٹوں میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں اور ان قریب یہ لوگ جہنم میں داخل ہوں گے۔ معاشرے کا ایک اور کمزور طبقہ عورت ہے، خاتون ہے۔ دین اسلام نے اس عورت کو بہترین انداز میں مقام اور حیثیت عطا کی ہے۔ دین اسلام نے عورت کو ماں کی حیثیت سے بھی حصہ دیا ہے، وراثت میں سے، اور اسی طریقے سے وہ عورت بیوی کی صورت میں ہے تو اسلام نے اس کو بھی حصہ دیا ہے۔ وہ عورت اگر بیٹی کی صورت میں ہے تو تب بھی اسلام نے اس کو حصہ دیا ہے۔ وہ عورت بہن کے روپ میں ہے تو اسلام نے اس کو بھی حصہ دیا ہے۔ عورت کی یہی 4 صورتیں ہیں، اس کے علاوہ عورت کی کوئی روپ، کوئی دوسری، چوتھی، پانچویں صورت نہیں ہے۔ عورت یا تو ماں ہوگی، عورت یا آپ کی بہن ہوگی، عورت یا آپ کی بیوی ہوگی، یا آپ کی بیٹی ہوگی۔ ان 4 صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو حصہ دیا ہے اور اس کا خیال رکھنے کا حکم دیا ہے۔ ایک اور معاشرے کا کمزور حصہ ہے، وہ کمزور حصہ جس کو ہمارے ہاں خواجہ سرا بھی کہتے ہیں، کہ جن کی جو جنسی کیفیت ہے وہ نمایاں نہ ہو۔ بہت سے کاروباری پیشہ ور لوگ بھی اپنے آپ کو اس روپ میں ڈھالے ہوئے ہیں، جبکہ یہ غلط ہے۔ میں حقیقت پر ہی آؤں گا کہ وہ لوگ، وہ معاشرے کے کمزور افراد کہ جن کی جنسی کیفیت واضح نہ ہو، اس کو علم میراث میں خنثی کہتے ہیں، جس کو انگلش میں ٹرانسجینڈر کہتے ہیں، اور اسی طریقے سے اس کو خنثی کہا گیا ہے عربی زبان میں۔ ہمارے ہاں معاشرے میں خواجہ سرا کہا جاتا ہے۔ شریعت نے ان کے بھی حقوق کا خیال کیا ہے۔ آج تو لوگ ان کو کسی کے گھر میں ہو تو اس کو اپنے گھر سے بھگا دیتے ہیں۔ شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ کسی میں کوئی کمزوری ہے، کوئی عیب ہے، تو اسلام ہمیں یہ درس نہیں دیتا، یہ اجازت نہیں دیتا کہ ہم اپنے گھر کی دہلیز سے اس کو باہر نکال دیں۔ وہ جس حیثیت سے ہے اس کو تسلیم کر لیں، اللہ کے فیصلے کو قبول کرتے ہوئے اس کے ساتھ اپنے حقوق کی ادائیگی کرنی ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے ہاں معاشرے میں برائی کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ جو لوگ، جو والدین، جو بھائی اپنے گھر کے فرد کو ایسی کمزوری محسوس کرتے ہوئے اپنے گھروں کی دہلیز سے باہر نکال دیتے ہیں، وہ پھر ان لوگوں کے ہاتھوں میں آ جاتے ہیں جو لوگ ہماری اخلاقیات کے، ہمارے دین کی، ہماری تربیت کے دشمن ہیں۔ نتیجہ وہ افراد معاشرے کے لیے ناسور کی حیثیت اختیار کر لیتے ہیں، جو صرف خود خراب نہیں ہوتے، اپنے ساتھ بہت سے افراد کو گمراہی کا اور ضلالت کا باعث ثابت ہوتے ہیں۔ شریعت نے ان کے بھی حقوق کا خیال کیا ہے۔
میں اختصار کے ساتھ بات کروں گا. اگر کوئی خنثی ایسا ہے کہ جس کی جسمانی وضاقتہ، جس کا روپ کچھ مردوں کے مشابہ ہو، تو شریعت کہتی ہے کہ پھر اس کو حصہ مردوں کے حساب سے دیا جائے گا. ان کے اندر 3 قسم کے ہوتے ہیں. ایک قسم وہ ہوتی ہے جو ہوتا تو خنثی ہے لیکن اس کے جسمانی کیفیت اور کچھ خد و خال جذبات وہ مردوں جیسے ہوتے ہیں. تو شریعت نے اس صورت میں اس شخص کو، اس خواجہ سرا کو مرد کے حکم میں شامل کر کے اسی حکم کے طور پر اس کو وراثت دی جائے گی. اگر وہ خنثی مردوں جیسا روپ یا اس کا مزاج ہے، اللہ اوپر، عورتوں جیسا، خواتین کے انداز میں اس کی جذبات کیفیات خواتین جیسی ہیں، پھر اس خواجہ سرا کو خواتین کے اعتبار سے شامل کر کے اس کو حصہ دیا جائے گا. اور ایک تیسری قسم ہے جس کو خنثی مشکل کہتے ہیں، کہ جس کی کوئی بھی کیفیت واضح نہ ہو. اس کے حوالے سے بھی شریعت میں تعلیمات موجود ہیں. تو عرض کر رہا تھا کہ معاشرے کے کمزور طبقات کا بھی اسلام نے خیال کیا ہے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ کوئی اس حوالے سے بھی سوچتا ہو کہ ان کا بھی کوئی حصہ ہے. ہمارے ہاں تو تصور یہ ہے کہ بیٹا اور بیٹی بھی نصیب والوں، خوش نصیب ایسے والدین ہوتے ہیں جو اپنی بیٹیوں کو حصے دے دیتے ہیں. ہمارے معاشرے کا کثیر طبقہ، کثرت سے جو لوگ ہیں، وہ اپنی بیٹیوں کو اپنے حصے سے، وراثت سے محروم کر دیتے ہیں. بھائی اپنی بہنوں کو محروم کر دیتے ہیں. ایک معاشرے کا ایک اور حصہ بھی ہے، قربان جاؤں دین اسلام کی تعلیمات پر، اس کے سچا ہونے پر کوئی شک نہیں ہے. اس کی حقانیت کی ایک ایک دلیل اس کے سچا ہونے کو نمایاں کرتی ہے. ایک شخص فوت ہو گیا. اب شریعت کی تعلیمات کی روشنی میں اس کی وراثت تقسیم کی جائے گی. اب وہ شخص فوت ہو گیا، پیچھے اس کے ورثاء، اس کے باقی افراد موجود ہیں، لیکن اس کے گھر میں ایک مہمان آنے والا ہے، اس کی بیوی حاملہ ہے. شریعت کہتی ہے ابھی اس کے مال کو تقسیم نہ کرو، ابھی انتظار کر لو بچے کی ولادت ہو جائے. یعنی جو بچہ ابھی اس روئے زمین پر نہیں آیا، اس نے سانس بھی نہیں لی، ابھی وہ اپنے ماں کے بطن میں ہے، شریعت کہتی ہے کہ اس حمل ہے، اس بچے کا بھی لحاظ کرتے ہوئے تم نے اپنی جائیداد اور وراثت کی تقسیم کرنی ہے. ہاں، اگر ورثاء اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ جلد از جلد وراثت کی تقسیم کر لی جائے، ان کو ضرورت ہو، احتیاجی ہو، تو شریعت یہ بھی اجازت دیتی ہے کہ تقسیم کر سکتے ہیں. لیکن اس بچے کا اس کا حصہ رکھ لیں گے، بعد از ولادت. وہ لڑکا ہے تو اس کو لڑکے کے اعتبار سے حصہ دیا جائے گا، وہ لڑکی ہے تو اس کو لڑکی کے حساب سے دیا جائے گا. اگر وہ ایک سے زیادہ ہیں تو جتنے ورثاء ہیں تمام میں برابری کی تقسیم کرتے ہوئے اس وارث کو بھی حصہ دیا جائے گا. یعنی اس آنے والے بچے کا بھی، اس کمزور حصے کا بھی اسلام نے خیال کیا ہے، اس کو محروم نہیں رکھا. اللہ اکبر، برابر کا حصہ اس کو دینا ہے. اور جہاں آج ہمارے معاشرے میں طرح طرح کی باتیں کر کے اور مختلف ہیلے بہانے اختیار کر کے اپنے قریبی اقربا کو محروم کر دیا جاتا ہے. اللہ اکبر. اولاد میں انصاف کرنا چاہیے. ایک اور اہم مسئلہ ہے کہ وراثت اور ہبہ، اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے کہ جو شخص اپنی جائیداد اپنی زندگی میں تقسیم کرنا چاہتا ہے، اپنے مال کو اپنی زندگی میں تقسیم کرنا چاہتا ہے، یہ شریعت میں وراثت نہیں کہلاتی، یہ ہبہ کہلاتا ہے. ہبہ، اس کا اردو میں ترجمہ تحفہ ہے، گفٹ ہے انگلش میں، تحفہ گفٹ ہے. حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. انہوں نے اپنے ایک بچے کو
قیمتی سواری دی تھی۔ ان کی زوجہ نے کہا کہ آپ ایسے کریں، یہ جو میرے بیٹے کو آپ نے سواری دی ہے اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا لیں، اللہ کے نبی کو اس معاملے کا گواہ بنا لیں کہ آپ نے میرے بیٹے کو یہ سواری تحفے میں دی ہے۔ حضرت بشیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، مجھے کوئی حرج کوئی اعتراض نہیں ہے، چلتے ہیں اللہ کے نبی کے پاس، اللہ کے نبی کو گواہ بنا لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا معاملہ اپنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابی یہ بتاؤ کہ آپ کی اور اولاد موجود ہے؟ فرمایا جی ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری اور اولاد بھی ہے۔ آپ نے فرمایا کیا تو نے اپنی بقیہ تمام اولاد میں اسی طرح کی مال کی یا اسی طرح کی سواری اپنی تمام اولاد کو دی ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی نہیں، میں نے تو اپنے صرف اسی بیٹے کو دی ہے، باقی اولاد ہے لیکن ان کو میں نے یہ سواری نہیں دی۔ اللہ اکبر۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ پر غور فرمائیں۔ فرمائے لا اشہد علی زور، لا اشہد علی زور، فرمائے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ پر، ظلم پر، زیادتی پر میں اللہ کا نبی گواہ نہیں بن سکتا۔ یہ ظلم اور زیادتی ہے کہ آپ کی اور اولاد بھی موجود ہے، آپ کسی ایک اولاد کو قیمتی چیز دے دیں، اس کو تحفہ دے دیں اور باقیوں کو وہ نہ دیں، تو فرمائے یہ ظلم اور زیادتی ہے۔ یہ اسلام نے اس بات کی اجازت نہیں دی۔ فرمایا اعدلوا بین اولادکم، اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو، برابری کرو۔ تو میں ایک اہم جس نقطے کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کسی شخص کے انتقال کے بعد جو مال تقسیم ہوتا ہے شریعت اس کو وراثت کہتی ہے۔ وراثت کے باقاعدہ قوانین اور ضوابط علیحدہ ہیں، اور جو شخص اپنی زندگی میں اپنی اولاد کو مال دے دیتا ہے، مال کی تقسیم کرنا چاہتا ہے، پھر یہ تقسیم جو وراثت والی ہے یہ تقسیم نافذ نہیں ہوگی۔ کیا مطلب؟ کہ جو بیٹی کو مثلاً آدھا ملتا ہے، بیٹے کو اس کی نسبت ڈبل ملتا ہے، ماں کا چھٹا حصہ ہوتا ہے، بیوی کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ تو یہ تمام صورتیں تب ہیں جب وراثت ہوگی۔ جب کوئی شخص اپنی زندگی میں دے گا تو پھر تمام کے درمیان برابری ہے، پھر فرق نہیں ہے بیٹے کا اور بیٹی کا، باقی ورثاء کا، پھر برابر دینا ہے۔ پھر بیٹی کو بھی اگر 5 لاکھ آ رہا ہے، بیٹی کو بھی 5 لاکھ ملے گا، بیٹے کو بھی 5 لاکھ ملے گا، باقی ورثاء بھی اسی طریقے سے، پھر برابری ہے۔ پھر یہ 1/2 1/3 یہ قانون جو وراثت کے ہیں یہ نافذ نہیں ہوں گے، پھر برابری کرنی ہے۔ ہاں اگر اپنی خوشی سے کوئی بہن اپنے بھائی کو دے دیتی ہے، اپنی رضامندی سے اس کو اس کا حق دے دیا جائے، وہ اپنی خوشی سے بعد میں دے دے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک شخص کو اختیار ہے کہ اپنا حصہ کسی کو دے دے، اپنے بھائی کو، کسی کو، تو شریعت نے اس کو اختیار دیا ہے، لیکن زبردستی کروانا، زبردستی رضامندی کروانا شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی۔ اللہ اکبر۔ معاشرے کے اندر ایک اور بھی بڑا جرم پایا جاتا ہے، وہ جرم یہ ہے اپنی اولاد کو آگ کر دیتے ہیں۔ ایک بیٹا جو نافرمان ہے، جو اپنے ماں باپ کی بات کو نہیں مانتا، اپنے ماں باپ کے اطاعت نہیں کرتا، نافرمان بیٹا ہے یا بچہ ہے، بیٹی ہے، کوئی بھی ہے غرضے کے، تو اس کو اب محروم کر دیا جاتا ہے۔ یا بیوی ہے کہ جی یہ میری خدمت گزار نہیں تھی، اس نے میری خدمت نہیں کی، اس نے مجھے خوش نہیں کیا، تو لہٰذا اب میں اس کو اپنی جائیداد سے محروم کر دیتا ہوں۔ یا ہمارے معاشرے میں عام طور پر کرتے ہیں کہ جی کسی بیٹے سے ناچاکی ہے، ناراضگی ہے، تو اخبار میں اشتہار دے کر دی میرا اس بیٹے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یاد رکھیں وراثت سے کسی کو محروم کرنا یہ مجھے اور آپ کو اس کا حق حاصل نہیں ہے۔ یہ حق جو دیا ہے یہ اللہ نے دیا ہے، جس کو دیا ہے یہ تقسیم میرے اللہ کی ہے، آپ کو یہ حق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ النساء میں فرماتے ہیں تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، اللہ کی حدود کو نہ توڑو، اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کو پامال مت کرنا،
ان میں نہ کمی کرنا نہ بیشی کرنا، نہ اضافہ کرنا نہ کمی کرنا، تمہیں اس بات کا حق اور اختیار نہیں ہے۔ ایک بیٹا جس نے اپنے باپ کا حق ادا نہیں کیا، اپنی باپ کی بیماری کے وقت، اپنی ماں کی دکھ اور تکلیف کے وقت کبھی وہ آ کر اس نے پوچھا بھی نہیں، ان کی خدمت نہیں کی، یا ان کو ذلیل و رسوا کرنے کے لیے وہ ہر موقع کی تلاش میں رہا، ایسے بیٹے کو آپ اپنی جائیداد سے، اپنے ترکے سے محروم نہیں کر سکتے۔ جی ہاں، وہ مجرم ہے، وہ مجرم ہے، وہ ظالم ہے، اللہ کی بارگاہ میں وہ اپنے جرم کی سزا بھگتے گا، اللہ کے ہاں وہ اپنے جرم کا خود حساب دے گا۔ لیکن ہمیں اس بات کا حق نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ یہ نافرمان ہے تو لہذا میں اس کو اپنی جائیداد سے محروم کر دوں۔ یہ اسی طریقے سے قیمتی جائیداد، خاص اور اہم جائیداد میں اپنے کسی پیارے بچے کو دے دوں، اور جو ناکارہ ہو یا کم قیمت والی ہو وہ نافرمان کو دے دوں، یا معاشرے میں یہ بھی صورت پائی جاتی ہے کہ بیٹیوں کو دے دو۔ اچھی جائیداد اپنے پیارے بچے کو، پیاری اولاد کو دے دو، جو کم قیمت رکھتی ہے یا جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ اپنی دوسری اولاد کو دے کر ان کو خوش کر دو، راضی کر دو۔ شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی۔ برابری کرنی ہے، انصاف کرنا ہے۔ ایک جائیداد آپ کی کروڑوں کی ہو اور ایک جائیداد آپ کی لاکھوں میں ہو تو کیسے یہ برابری ہو سکتی ہے؟ لہذا عدل اور انصاف کا معاملہ اختیار کرنا چاہیے۔ ایک اور بھی خرابی پائی جاتی ہے معاشرے میں، وہ ہے متبنہ۔ متبنہ کہتے ہیں منہ بولا کسی کو اپنا بیٹا بنا لینا، گود لے لینا۔ کسی بچے کو گود لے لیا جاتا ہے۔ عام طور پر جو بے اولاد افراد ہوتے ہیں، جن کے ہاں نرینہ اولاد نہیں ہوتی اور وہ اس کی خواہش رکھتے ہیں، تو وہ اپنے کسی عزیز یا کسی ادارے سے بچہ لے لیتے ہیں، اڈاپٹ کر لیتے ہیں۔ اس متبنہ کو اپنی جائیداد کا وارث بنانا شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ وہ آپ کا بیٹے کی حیثیت سے وارث نہیں بن سکتا، وہ اپنے ماں باپ کا وارث ہے۔ مثلا کسی نے بھتیجا لے لیا ہے گود، کسی نے بھانجا گود لے لیا ہے، اب قانون یہ ہے کہ یہ بچہ اپنے ماں باپ کا وارث ہوگا، اور عام طور پر جن کا بچہ لے لیا جاتا ہے وہ بھی آزاد ہو جاتے ہیں کہ بیٹا تو ہم نے اس کو دے دیا ہے، وہ بیٹی تو ہم نے فلاں کو دے دی ہے، اب تو وہ اس کا ہماری جائیداد سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بھائی بھی کہتے ہیں بہن کو یا اپنے اس بھائی کو کہ جو کسی کو دے دیا گیا ہو، بھائی تم تو اس کے بچے ہو، ہم نے تو بچپن میں تمہیں اسے دے دیا تھا، اب تمہارا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ شریعت کہتی نہیں، تمہیں اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ یہ اللہ کے قوانین ہیں، اس کو خوشی سے تسلیم کریں، من وعن تسلیم کریں۔ جو جس کی اولاد ہے وہ اسی کے وارث ہے۔ ہاں یہ بات یاد رکھیں، اگر کسی شخص نے کسی بچے کو گود لیا ہے، وہ اس کو وصیت کے طور پر دے سکتا ہے، وصیت کے طور پر مال دے سکتا ہے، لیکن وارث کی حیثیت سے وہ اس کے مال کا وارث نہیں بن پائے گا کہ جی جیسے بیٹا وارث ہوتا ہے تو اس کو بیٹا سمجھ کر اس کو بھی وارث بنا دیں، اس کی اجازت نہیں۔ ہاں وصیت کر سکتے ہیں، اور وصیت کا بھی قانون ہے شریعت میں۔ ایک تو وصیت کو تحریر کر لو، اور دوسرا وصیت کل مال کا تیسرا حصہ ہے، زیادہ سے زیادہ، اس سے زیادہ وصیت جائز نہیں ہے۔ کل مال کا تیسرا حصہ، اس سے زیادہ کی وصیت جائز نہیں ہے۔ اگر کسی نے ایسے اپنے متبنہ بچے کے لیے وصیت کرنی ہے تو وہ ثلث مال سے، کل مال کے تیسرا حصہ 1/3 سے زیادہ وصیت نہیں کر سکتا۔ اس سے کم بھی کر سکتے ہیں، جائز ہے۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھیں یہ جو وراثت کی تقسیم ہے یہ آپشنل نہیں ہے، یہ اختیاری نہیں ہے، یہ لازمی ہے، کمپلسری ہے، اللہ کی طرف سے لازم ہے، نافذ ہے۔ ان قوانین میں ہم سوچیں کہ ہم تھوڑی بہت تبدیلی کر لیں، اپنی خواہش کو اس میں شامل کر لیں، اس کی شریعت نے اجازت نہیں دی۔ جو قانون ہے اس قانون کو اسی طریقے سے رکھیں اور اللہ کی اطاعت کریں۔ اللہ اکبر۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی سیرت سے بے شمار ایسے واقعات ملتے ہیں۔
آپ نے موقع موقع پر آپ نے اپنے امت کو، اپنی پیروکاروں کو، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو یہ تعلیم دی کہ تم نے عدل و انصاف اختیار کرنا ہے، ظلم و زیادتی نہیں کرنی۔ اللہ اکبر۔ ان اللہ تعالی جعل لکل ذی حق حقا، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر حق والے کے لیے اس کا حق مقرر کر دیا ہے۔ جب کسی کا ایک حق ہے، اس کے حق سے اس کو محروم کرنا یہ ظلم اور زیادتی ہے۔ اللہ کے ہاں اس جرم کا حساب دینا ہوگا، اور اللہ کے ہاں جب حساب ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں حساب دینا ہوگا، وہاں تمہارے پورا اللہ کے ہاں، اللہ کی بارگاہ میں، اور وہاں پر جج کون ہوگا؟ اللہ ہوگا، عدل و انصاف کرنے والا اللہ ہوگا، وہاں حساب دینا پڑے گا، برابری ہوگی، جس نے جس کا کچھ کھایا ہے وہاں دینا ہوگا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تو وہاں درہم و دینار تو نہیں ہوں گے، ہم تو وہاں خالی دامن ہوں گے، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جیسے آپ کو میں مثال یوں دوں، وہ عالم کچھ اور ہے۔ آپ یہاں سے سعودی عرب جاتے ہیں تو جانے سے پہلے آپ ریال ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں، ایکسچینج کمپنی میں جاتے ہیں کہ مجھے ریال دے دیں، یہ پیسے لے لیں۔ کیوں؟ وہاں پر یہ روپیہ نہیں چلنا، وہاں کی دکانوں پر، وہاں کی مارکیٹوں میں میری یہ رقم نہیں چلنی، مجھے وہاں کے لیے روپیہ، وہاں کے لیے ریال چاہیے۔ اللہ کے ہاں جب جانا ہے، اس یوم آخرت میں جب میں نے اور آپ نے جانا ہے، وہاں یہ روپیہ، یہ زر زمین ساتھ نہیں ہوگی۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی پھر ہم کیسے کس کو کیا دیں گے؟ وہاں پر تو ہمارے پاس درہم و دینار نہیں ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں، وہاں درہم و دینار نہیں ہوں گے، وہاں پر تمہاری نیکیوں کا حساب ہوگا۔ پھر تمہاری نیکیاں لے کر حق والے کو حق دیا جائے گا۔ اگر تمہاری نیکیاں ختم ہو گئیں، پھر اس شخص کے گناہ لے کر اس شخص کے اوپر لاد دیے جائیں گے۔ تو یاد رکھیں، اللہ کے ہاں حساب دینا ہے۔ اگر کسی نے دنیا میں اپنے بھائی کا حق کھا لیا، اپنی بہن کا حق تلف کر لیا، اپنی کسی بیٹے یا بیٹی کا حق کھا لیا، اللہ کے ہاں اس کا پورا حساب دینا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ آج ہمارے معاشرے میں سمجھا جاتا ہے کہ ان کو کیا ضرورت ہے۔ مثلا اسلام کہتا ہے کہ اگر بیٹے کا انتقال ہو جاتا ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، اور اس کے والدین زندہ ہیں، تو پھر اس بیٹے کا وارث اس کے والدین بھی ہوں گے، اس کے مال کے وارث اس کی اولاد بھی ہوگی، اس کی اپنی اولاد بھی ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے والدین بھی اس کے وارث ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اب کوئی کہے کہ جی ابا جی، دادا ابو، آپ کو کیا ضرورت ہے؟ جی باپ کو کیا ضرورت ہے مال کی؟ آپ تو بوڑھے ہو چکے ہیں، آپ کو کیا ضرورت ہے؟ شریعت نے ماں کا چھٹا حصہ رکھا ہے، ماں کو بھی وراثت ملے گی، باپ کا حصہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اب کوئی کہے کہ ان بوڑھوں کا کام کیا ہے وراثت لینے کا، مال لینے کا، ان کو کیا ضرورت آن پڑی ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، اسی سورہ نساء میں جہاں پر وراثت کے مسائل اللہ نے ذکر کیے، فرمایا آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، فرمایا کہ تمہارے والدین کا بھی حصہ ہے، تمہاری اولاد کا، تمہارے بیٹوں اور بیٹیوں کا بھی حصہ ہے۔ لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہیں معلوم نہیں ہے، تمہارے علم میں یہ بات نہیں ہے کہ تمہارے لیے فائدہ مند کون ثابت ہوگا۔ آج جو لوگ اپنی بیٹیوں کو کمزور سمجھتے ہوئے یا یہ تصور کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یہ تو دوسرے گھر میں چلی جائیں گی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، استغفر اللہ، یہ سوچ اختیار کر کے اپنی بیٹی کو اپنے حصے سے محروم کرنا، ماں باپ کو، بوڑھوں کو کہہ کر کہ تم کمزور ہو، تم نے کیا کرنا ہے، تمہارے کیا کام ہے، یہ بات کہہ کے محروم کر دینا۔ اللہ کہتے ہیں تمہیں معلوم نہیں، ایہم اقرب لکم نفعا، تمہارے لیے فائدہ مند دنیا اور آخرت کے اعتبار سے کون زیادہ ہو سکتا ہے، یہ اللہ کے علم میں ہے۔
آج جس کو تم نظر انداز کر رہے ہو، جس کو تم دھتکار رہے ہو، جس کو تم حصہ نہیں دے رہے، شاید اس کی ہوئی نیکیاں تیرے لیے قبر میں راحت کا باعث بن جائیں۔ جس بیٹی کو تو نہیں دے رہا، شاید اس بیٹی اور اس کی اولاد اتنی نیکیاں کرے، اتنی تیرے لیے دعائیں کرے کہ اللہ تیرے لیے قبر کو جنت کا گھر بنا دے، روضۃ من ریاض الجنہ بنا دے۔ یا جس بیٹے کو تو محروم کرنا چاہ رہا ہے، آج وہ نافرمان ہے تیرا، آج وہ تیرا باغی ہے تیرا، جس نے آج تک تیری خدمت نہیں کی، کیا معلوم تجھے کہ تیرے وفات کے بعد وہ اتنا اللہ کے قریب ہو جائے، وہ اللہ کا اتنا پیارا بن جائے کہ تیرے لیے جنت میں جانے کا وہ باعث بن جائے۔ لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تمہیں معلوم نہیں ہے کہ تمہارے لیے فائدہ مند کون ثابت ہوگا، لہٰذا جو جس کا حق ہے حق والے کو اس کا حق دے دو، اس میں حق تلفی نہ کرو، اگر تم زیادتی کرو گے اللہ کے ہاں حساب دینا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روز محشر اللہ تعالیٰ اعلان کریں گے اور اللہ تعالیٰ اپنے متعلق یہ الفاظ فرمائیں گے، انا الملک والدیان، میں آج بادشاہ اور مالک ہوں۔ والدیان کا معنی ہے انصاف کرنے والا ہوں، آج میں مظلوموں کو ان کا حق دلواؤں گا، مجبوروں کو، معاشرے کمزور لوگ جن کے ساتھ دنیا کے اندر زیادتیاں کی گئیں، آج میں ان کمزوروں کو ان کا حق دلواؤں گا، میں عدل و انصاف کرواؤں گا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین۔ اللہ اعلان کریں گے انا الملک والدیان، میں بادشاہ کائنات، میں آج عدل و انصاف کروں گا، میں حق والوں کو ان کا حق دلواؤں گا۔ اور اللہ کا اعلان جو قریب ہوگا وہ بھی سنے گا، جو دور ہوگا وہ بھی ویسے سنے گا جو قریب کھڑا ہوگا، ایسے ہی سنیں گے، دور اور قریب والے یکساں سنیں گے۔ اس قیامت کے منظر کو اپنے ذہن میں لائیے جب اللہ یہ اعلان کریں گے، اور پھر وہ لوگ جو دنیا کے اندر زیادتی کر کے جاتے ہیں، کسی کا حق کھا کر جاتے ہیں، ان کی کیفیت کیا ہوگی۔ آج اگر آپ کو یہ اعلان سننے کو کسی بھی اعتبار سے مل جائے کہ جس کا گھر اپنی زمین کے 80 گز کا پلاٹ ہے، 120 گز کا پلاٹ ہے، جس کا 1 انچ 1 فٹ بھی باہر نکلا ہے، تھوڑا سا بھی باہر ہے، اس کے گھر کو گرا دیا جائے گا، اس سے حساب و کتاب لیا جائے گا۔ آج یہ وزیر اعظم کی طرف سے اعلان ہو جائے، آپ کے چیف جسٹس کی طرف سے یہ اعلان ہو جائے، تو بتائیں میری اور آپ کی کیفیت کیا ہوگی۔ یہ دنیا کا جج ہے، یہ دنیا کا بادشاہ ہے، لیکن وہ اللہ رب العالمین پوری کائنات کا بادشاہ اور سب سے عظیم انصاف کرنے والا، احسن انداز میں انصاف قائم کرنے والا وہ اللہ ہے۔ جب وہ اللہ کہے گا اور جن لوگوں نے زیادتیاں کی ہوں گی وہ اپنا حساب کر لیں، کیا ہوگا۔ ایک اور بڑی غلطی پائی جاتی ہے ہمارے معاشرے میں، ایک مغالطہ، ایک شیطان کی طرف سے دیا ہوا دھوکہ۔ کیا جی؟ کہ ماں باپ تو مال تقسیم کر کے چلے گئے، خاص طور پر یہ معاملات کب آتے ہیں؟ جب مشترکہ معاملات ہوتے ہیں۔ والد صاحب کی زندگی میں بچے کماتے رہے، عام طور پر بڑا بیٹا اپنے والد کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، کاروبار میں، خدمت میں، وہ زیادہ کما لیتا ہے، اور ایک وہ بیٹا جو چھوٹا ہے۔ شریعت یہ نہیں کہتی، اس بات کی شریعت اجازت نہیں دیتی کہ جو بڑا بیٹا کماتا رہا وہ زیادہ حصہ لے گا، جو چھوٹا ہے وہ کم لے گا۔ میں نے آپ کے سامنے شروع میں بات ذکر کی، حتیٰ کہ جو اپنی ماں کے بطن کے اندر جو بچہ پیدا ہونے والا ہے، شریعت نے اس کا بھی حصہ رکھا ہے، وہ بھی برابر کا حقدار ہے۔ جی ہاں، آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے والد کے ساتھ ذکر کر کے، یا والد صاحب کو چاہیے کہ اپنے بچے کا خیال کرتے ہوئے اس کے ساتھ ایسے اصول مقرر کر لیں کہ آپ بھی اپنے طور پر میرے پاس ایک طریقے سے ملازمت کرو گے، یا اتنا حصے بیٹا میں آپ کو دیتا رہوں گا آپ کی ایکسٹرا محنت کے۔ اس اعتبار سے کوئی نہ کوئی عدل و انصاف پر مبنی کوئی طریقہ کار اختیار کر لیا جائے، تاکہ کل کو یہ اس بات کا دعوے دار نہ ہو کہ میں یہ کماتا رہا ہوں مشترکہ کاروبار میں سے، مشترکہ معاملات کو چلاتے ہوئے، کہ یہ سارا میرا ہے، میں نے کمایا، اس بات کی اجازت نہیں۔ اور پھر دوسری بات یہ پائی جاتی ہے
ایک غلطی کے طور پر کہ جی کوئی والدین اگر لا علمی کے اندر جہالت میں یا جان بوجھ کر بھی اپنی کسی بچے کو اپنی کسی پیاری اولاد کو دنیا میں کچھ مال دے جاتے ہیں، اور اب وہ اولاد کہتی ہے کہ والد صاحب نے امی نے مجھے یہ مال دے دیا تھا، امی نے وصیت کر دی تھی، لہٰذا اب والد صاحب یا میری والدہ کی یہ وصیت تھی، لہٰذا یہ مجھے انہوں نے اپنی رضامندی سے خوشی سے دیا تھا، اب تو یہ میرا ہو گیا۔ نہیں، دیکھیں آپ کا کوئی پیارا ہے، وہ غلط راستے پر جا رہا ہے، ایسا راستہ جہاں آگے کھڈا ہے، جہاں کنواں ہے، اور وہ گرے گا، اس اندھیرے راستے میں چلتے ہوئے اس کی موت ہو جائے گی، اس کا نقصان ہو جائے گا۔ ایک ذی شعور انسان کا کام کیا ہوگا کہ وہ اس کو پکڑ کر اس کا راستہ تبدیل صحیح راستے پر اس کو لے کر جائے گا۔ آپ کے والدین نے اگر کسی بھی اعتبار سے جہالت میں لا علمی میں جان بوجھ کر وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر کے گئے ہیں، آپ کا حق کیا ہے کہ وہ عمل کر لیں جس کی وجہ سے آپ کے ماں باپ کے اوپر سے وہ نقصان کا، اللہ کی ناراضگی کا معاملہ ختم ہو جائے۔ آپ انصاف کر لو، وہ غلط وصیت کر کے گئے ہیں، اور شریعت میں نے آپ کو سابقہ جمعے میں یہ بات واضح کی تھی، وصیت جو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے برعکس ہو، اگرچہ ماں باپ کی وصیت کیوں نہ ہو، وہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس قانون کو، اس وصیت کو، اس فیصلے کو نافذ نہیں کیا جائے گا۔ اگر والدین نے کوئی وصیت کر رکھی تھی، لہٰذا وہ وصیت کل معدوم ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آپ اپنے ماں باپ کے اوپر سے، آپ کے والدین کو آپ سے اتنا پیار تھا کہ انہوں نے دوسروں کا حق لے کر آپ کو دے دیا، آپ اپنے والدین کی محبت میں آ کر ان کی آخرت کو سنوارنے کے لیے، ان کی قبر کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اس فیصلے کو شریعت کی روشنی میں قائم کر کے ان کے لیے آسانی کی راہیں فراہم کر دیں۔ یہ ہے پیار، یہ محبت نہیں کہ مال مل رہا ہے تو لہذا پیار ہے، دینے کا ٹائم آ گیا تو پھر پیار کی بات نہیں ہے، پھر ماں باپ سے الفت اور محبت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ جلیل القدر صحابی ہیں، ان کے پاس ایک صحابی آئے اور ایک مسئلہ پوچھا کہ ایک بھائی فوت ہوا ہے، اس کے ورثاء میں 3 قسم کے لوگ ہیں، 3 وارث ہیں، ایک بہن ہے، ایک بیٹی ہے اور ایک پوتی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ سے پوچھا کہ ان ورثاء کو کیا کیا کتنا کتنا حصہ ملے گا؟ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بہن کو آدھا مال بہن کو ملے گا اور آدھا مال بیٹی کو ملے گا، آدھا مال بہن کو ملے گا اور آدھا مال بیٹی کو ملے گا، پوتی محروم ہو جائے گی۔ اور ساتھ میں یہ بھی فرما دیا کہ اس مسئلے کو کسی اور صحابی سے بھی پوچھ لینا، اور ان کا بھی تعین کر دیا سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اس مسئلے کے حوالے سے پوچھ لو جا کر۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس جب یہ صحابی آتے ہیں اور بتاتے ہیں ابو موسیٰ اشعری سے میں نے سوال پوچھا، انہوں نے اس کا جواب یہ دیا ہے۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، لقد ضللت اذا وما انا من المہتدین۔ میرے بھائی، اگر میں ابو موسیٰ اشعری جیسا فتویٰ دے دوں، یہی مسئلہ بتا دوں، پھر میں ہدایت والوں میں نہیں ہوں گا، میں تو گمراہ ہو جاؤں گا۔ ابو موسیٰ اشعری نے یہ مسئلہ غلط بتایا ہے، تقسیم ایسے نہیں ہوگی۔ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسا کیس آیا تھا، اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت بیٹھا ہوا تھا، میرے سامنے یہ معاملہ آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تقسیم کیا فرمائی؟ فرمایا آدھا مال بیٹی کو ملے گا اور چھٹا حصہ پوتی کو ملے گا، اور باقی جو مال تہائی بچے گا وہ اس کی بہن کو ملے گا۔ بہن کو بھی مال ملے گا، وہ محروم نہیں ہے۔ یہ تقسیم ہے شریعت کی۔ اللہ اکبر۔ اگر 2 بیٹیاں ہوں تو پھر 2 تہائی ملے گا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے ساتھ جو بھی مسئلہ ہو، جیسے شریعت کے اور مسائل ہیں، ہم نماز کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس کی طریقے کی ادائیگی معلوم کرتے ہیں، احادیث سے، اہل علم سے، علماء کرام سے پوچھتے ہیں، ہم وراثت کے حوالے سے بھی اہل علم سے رجوع کریں۔ یہ ہمارے گھر کا بٹوارہ نہیں ہے، ہماری اپنی ذہن کی تقسیم نہیں ہے کہ جی جیسے ہم چاہیں ہم تقسیم کر لیں۔ میں اور آپ کون لگے ہوئے ہیں؟
میرے اور آپ کی حیثیت کیا ہے؟ اگر تجھے کچھ مال مل چکا ہے، لاکھوں یا کروڑوں کی پراپرٹی تیری بن چکی ہے، یہ تو مال اللہ نے دیا ہے تجھے، تجھ سے زیادہ ذہین اور فطین اور سمجھدار جو روڈوں پر کچرا بھی اٹھاتے پھر رہے ہیں، جن کو سونے کے لیے جگہ بھی نہیں، فٹ پاتھوں پر راتوں کو سوتے ہیں۔ اللہ نے اگر تجھے مال دیا ہے، اس مال کو اپنا تصور کرتے ہوئے اپنی طرف سے بندر بانٹ نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس کی تقسیم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرنی چاہیے۔ اور تقسیم کب اور کیسے کرنی ہے، میں نے آپ کو سابقہ جمعے میں عرض کیا تھا، دوبارہ اختصار کے ساتھ یہ بات عرض کر دوں اگر کوئی ساتھی سابقہ جمعے میں نہیں تھا۔ میت کے انتقال کے بعد سب سے پہلا جو عمل ہے وہ ترکے کی تقسیم ہے۔ اللہ اکبر۔ سب سے پہلا جو کام ہے اس کے مال میں سے، وہ کام کیا ہے؟ میت کی تجہیز و تکفین ہے، اس کے کفن دفن کا معاملہ کرنا ہے، سب سے پہلا کام یہ ہے۔ دوسرے نمبر پہ اسے قرضے کی ادائیگی کرنی ہے۔ تیسرے نمبر پہ اس کی وصیت کو پورا کرنا ہے، وہ وصیت جو شریعت کی روشنی میں ہو۔ اور چوتھی چیز، اس کے مال کی تقسیم کرنی ہے، اور مال کی تقسیم میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ حج کا ایک وقت ہے، نماز کا ایک وقت ہے۔ اب حج کا ذوالحجہ میں حج ادا ہوگا، آپ چلے جائیں سفر کے مہینے میں کہ جی میں اتنا خرچہ کر کے آیا ہوں، ذوالحجہ میں ٹکٹ کے پیسے بہت زیادہ ہوتے ہیں، اللہ میاں میں اب یہ سفر میں جو عبادت کرنے آیا ہوں تو اس کو حج بنا دیں۔ ایسا نہیں ہے، شریعت میں طریقے ہیں، ہر عبادت کا، ہر عمل کا ایک وقت ہے۔ آپ فجر کے وقت کھڑے ہو جائیں، کہیں میں ظہر بھی پڑھ رہا ہوں، میں عصر بھی پڑھ رہا ہوں، میں اگلے دن کی نمازیں پڑھ رہا ہوں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو لہٰذا میت کے انتقال کے بعد یہ تمام تینوں مراحل کے پورے ہو جانے کے بعد میت کے مال کی تقسیم ہے۔ ہمارے معاشرے میں ظلم یہ ہوتا ہے، اس بات کو غور سے سنیں بھائی، اہل اسلام اس بات کو توجہ سے سن کر اور اپنے معاملات کو حل کریں۔ جو بیٹا اپنے ماں باپ کی زندگی میں ان کے ساتھ رہتا ہے، ان کے گھر کے اندر کسی بھی وجہ سے دوسری اولاد وہ ساتھ نہیں ہے، وہ اپنی مرضی سے چلے گئے، گھریلو ناچاکی کی وجہ سے یا کوئی اور معاملات جس وجہ سے بھی، یا والدین نے ان کو خود علیحدہ کیا ہو، اب جو بیٹا، جو اولاد ماں باپ کے ساتھ اسی گھر میں رہتی ہے، اب وہ اس کو تقسیم کرنے کا نام نہیں لیتی، وہ کہتے ہیں میں تو اس میں بیٹھا ہوں، ابھی رہنے دو تقسیم کو، کل تو ابا اماں فوت ہوئے ہیں، آج 6 مہینے نہیں گزرے، آج 1 سال نہیں گزرا، تم مال لینے کے لیے آ گئے ہو، آج تک تم نے ماں باپ کی دوائی نہیں لے کر دی، آج ان کا مال لینے کے لیے آ گئے ہو۔ یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، اس کی تقسیم کرنی چاہیے، تقسیم میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ عام طور پر بہنوں کے ساتھ یہ زیادتی ہوتی ہے۔ مجھے ایک بھائی نے خود اپنا معاملہ بتایا کہ آج سالوں کے سال بیت چکے ہیں، ہم نے بہنوں کا کوئی خیال نہیں کیا۔ مانا کیا کہ ماں باپ کے جائیداد میں یہی بھائی رہ رہے ہیں، بہنیں اپنے گھروں پر ہیں، وہ کرایوں کے مکانوں پہ دھکے کھاتی پھر رہی ہیں، یا ان کا اپنا مکان بھی ہو، لیکن اس مکان میں سے ان بہنوں کو بھی حصہ دینا ہے، وہ تقسیم نہیں ہو رہی۔ کبھی کوئی مارکیٹ کا بہانہ بنا لیتا ہے، یا کوئی چیز آڑے ہو جاتی ہے، تو جب تک آپ اس میں رہ رہے ہیں یا کوئی بھی رکاوٹ ہو، رضامندی کے ساتھ پھر اس مکان کا کرایہ طے کر کے، کسی بھی کوئی رکاوٹ کی صورت ہے کہ مال کے بھی تقسیم نہیں ہو پا رہی، تو پھر اس مکان کا کرائے کا حساب لگا کر ویسے ہی اپنے بہن بھائیوں میں اس کی تقسیم کی جائے گی۔ جو بھائی نہیں رہ رہا، جو بہن اس مکان سے فائدہ نہیں لے رہی، اس کو بھی اس کا حصہ دیا جائے گا۔ لہٰذا اپنی سوچ کو استعمال کر کے وراثت کے اندر غلط فیصلے کرنا، یہ اللہ کے ہاں ایک بہت بڑے جرم کا معاملہ ہے، اس کا بہت بھاری خمیازہ اور اسے سزا بھگتنی ہوگی۔ ہمارے اصحاب کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اور بعد میں آنے والی جماعت اسلاف، ان کا عمل کس انداز پر تھا، قرآن اور حدیث کے اوپر کس انداز سے عمل کرتے تھے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جو امام بخاری کے استاذ ہیں، ان کے متعلق آتا ہے کہ ایک دن انہوں نے استاذ کے پاس حدیث پڑھی، اور پھر استاذ تو کہتے ہیں کہ مجھے استاد جی آج چھٹی دے دیں، شیخ صاحب آج چھٹی دے دیں، اور ان کے متعلق آتا ہے یہ اپنے اسباق میں چھٹی نہیں کیا کرتے تھے، ناغا نام کا نہیں ہوتا تھا ان کی درس حدیث لینے میں۔ انہوں نے چھٹی مانگی اپنے استاذ سے، استاذ نے خاموشی سے چھٹی دے دی۔ چھٹی دے دینے کے بعد یہ شاگرد
اپنے گھر کو چلے جاتے ہیں. ایک دن کی چھٹی لی اور اگلے دن یہ شاگرد واپس آ جاتا ہے. عبداللہ ابن مبارک سے ان کے استاد پوچھتے ہیں اے میرے شاگرد رشید، آپ چھٹی تو ویسے کرتے نہیں ہو، آج کون سا ایسا کام تھا کہ آپ مجھ سے چھٹی لے کر گئے اور آپ اگلے دن آ گئے؟ اسی کیا وجہ ہے چھٹی کی؟ کیا وہ بات ہے کہ جس کی وجہ سے آپ نے چھٹی لی تھی مجھ سے؟ فرماتے ہیں کہ استاد جی، میں نے کل آپ کے پاس یہ حدیث پڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، الحق الفرائض باہلھا، حق والوں کو ان کا حق دے دو، جو جس کا حصہ بنتا ہے ان کو فوری طور پر وہ حصہ دے دو. میرے استاد محترم، میرے پاس ایک باغ تھا جو میرے باپ کا ترکہ تھا، اور میرے والد صاحب وفات پا گئے کچھ عرصہ قبل، اور وہ باغ میرے پاس تھا، اس سے منفعت میں حاصل کر رہا تھا. میں جب کل آپ کے پاس حدیث پڑھ رہا تھا، یہ حدیث میں نے پڑھی، اور اس حدیث کو پڑھتے ہی میں نے یہ فیصلہ کیا کہ ابھی جاؤں گا گھر پر اور اپنی بہنوں کو ان کا حصہ دے کر بعد میں حدیث پڑھوں گا آ کر. ایک لمحے کے لیے بھی تاخیر کو اپنے لیے جائز تصور نہیں کیا. جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی فوراً اس پر عمل کیا. آج ہم ہیں کون؟ مسلمان. ہمارے دعوے بڑے بڑے عاشق رسول ہونے کے، ہمارے دعوے اہل الحدیث ہونے کے، ہمارے دعوے بڑے بڑے حاجی اور نمازی ہونے کے، صف اول کے نمازی، لیکن وراثت میں بڑے بڑے ڈاکو بنے ہوئے. معذرت کے ساتھ میں الفاظ کہہ رہا ہوں، بڑے بڑے حاجیوں کو، بڑے بڑے نمازیوں کو دیکھا گیا کہ جو وراثت کے معاملے میں ڈاکو بننے اپنی اولاد کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے. یاد رکھیں، اگر کسی کا حق کھایا ہے اور کسی کا حق کھا کر اپنے بیٹے کو، اپنی اولاد کو، بہن بھائیوں کو محروم کیا، کسی بھی اعتبار سے ظلم اور زیادتی کی، اللہ اس کا ڈبل لے لیں گے. وہ دنیا کے اندر بھی وہ مال برباد ہوگا اور آخرت میں بھی اس کا کئی گنا حساب دینا ہوگا. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اور آپ سے میں یہی درخواست کروں گا، وراثت کے جو معاملات ہوں اہل علم کے پاس جا کر قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنے مسائل کو حل کروائیں، اور اللہ سے دعا بھی کریں اللہ ہمیں شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. ایک دعا کے لیے درخواست کی گئی ہے. حذیفہ ناصر صاحب کی بیٹی کی طبیعت ناساز ہے، آئی سی یو میں داخل ہیں، دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائیں. ایک سوال بھی پوچھا گیا ہے، اہم سوال ہے، کہ اگر باپ کی زندگی میں بیٹا فوت ہو جائے، والد کی زندگی میں بیٹا فوت ہو جائے اور اس کے بیوی بچے بھی موجود ہوں، تو اب اس صورت میں ان بچوں کو اپنے والد یعنی کہ اپنے والد کا حصہ ملے گا اس کے دادا کی طرف سے، یعنی جو اس کے والد کو اپنے ماں باپ سے جو حصہ ملنا تھا، کیا یہ ان کے آگے پوتا پوتی اپنے دادا کے سے وارث بن پائیں گے؟ شریعت کے کچھ قوانین ہیں، اگرچہ میری اور آپ کی وہ سمجھ میں آئیں یا نہ آئیں، اس کے اندر بے شمار حکمتیں موجود ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ اگر ایسی کوئی صورت ہو کہ باپ زندہ ہے اور اس کا کوئی بیٹا یا بیٹی فوت ہو جائے اور اس کی دوسری اولاد موجود ہو، مثلا ایک شخص فوت ہوا، اس کے 2 بیٹے ہیں، اب جو بیٹا زندگی میں اپنے والد کی زندگی میں وفات پا گیا ہے، اب اس کی آگے جو اولاد ہے وہ اس کے والد کی وارث نہیں بن سکتی، وہ اس کی وارث نہیں بن سکتی. یہ میرے اور آپ کے لیے تو شاید اس بات کو حلق سے اتارنا مشکل ہو ظاہری طور پر، لیکن بحیثیت مومن اور مسلمان ہمیں خوشی سے اس بات کو تسلیم کرنا ہے. اس میں قطعاً کوئی تکلیف، کوئی زیادتی نہیں. اللہ نے حقیقت، اللہ قانون ہے اور اس کے اندر بے شمار حکمتیں ہیں. اب وہ وقت نہیں کہ میں وہ حکمتوں کو آپ کے سامنے ذکر کروں. جی ہاں، اگر اس کے اور اولاد نہیں ہیں، پھر آگے یہ پوتا پوتی تک یہ وراثت جاتی ہے اور جا سکتی ہے.
لیکن اگر اس کی اور اولاد موجود ہو تو پھر آگے یہ پوتا پوتی اپنے دادا سے محروم ہو جائیں گے اس حصے کو لینے سے۔ ہاں اگر زندگی میں انہوں نے تقسیم کر دی تھی، اس کے دادا نے، ان بچوں کے دادا نے اگر اپنی زندگی میں مال کی تقسیم کر دی تھی، جو کہ میں نے بتایا اگر زندگی میں تقسیم ہوگی تو پھر برابر ہوگی، وہ ہبہ ہے، وہ وراثت نہیں کہلائے گی۔ اگر وہ زندگی میں تقسیم کر دی گئی پھر تو بالاولیٰ مل جائے گا کیونکہ ان کے باپ کا حصہ تھا، لیکن اگر تقسیم نہیں ہو سکی تھی پھر یہ بچے اپنے اس دادا کے مال میں سے جو ان کے والد کو ملنا تھا دنیا میں وہ اس سے محروم ہو جائیں گے۔ ہاں اگر یہ ورثاء، یہ تمام ورثاء اپنی رضامندی سے یہ بات، یہ موقف اختیار کرتے ہیں کہ جو ہمارے بھائی کو ملنا تھا ہم سب اتنا مال اپنے ان یتیم بچوں کو، بھتیجوں یا بھانجوں کو دینے کے لیے راضی ہیں تو دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری بات، یہ دادا یا وہ نانا وہ اپنی اس اگلی نسل کو، اگلے ان اپنے بچوں کو وصیت کے طور پر بھی دے سکتے ہیں، وصیت کر کے دے سکتے ہیں، اور وصیت جو ہے وہ ثلث مال تک ہے، اس سے زیادہ کی وصیت شریعت میں جائز نہیں ہے۔ باقی ان بچوں کا اللہ ہی وارث ہے، اور یقیناً اللہ ہی سب کو پالنے اور سنبھالنے والا ہے، برکتیں دینے والا وہی اللہ ہے۔ بے شمار ایسے واقعات دیکھنے کو ملے ہیں کہ زندگی کے اندر کہ ماں باپ کے ہوتے ہوئے شاید ان یتیم بچوں کے معاملات اتنے اچھے نہیں تھے ان بچوں کے، لیکن باپ کے وفات کے بعد اللہ نے ان کی زندگی میں بہت سی تبدیلیاں کر دیں، بہت سا اچھا کر دیا۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم شریعت کو اختیار کریں، اور برکات فیوز اللہ دینے والے ہیں، ہم کسی کے ساتھ خیر خواہی کریں، یتیموں پر دست شفقت رکھیں گے، ان کے ساتھ تعاون کریں گے، اللہ ہمارے ساتھ بھی خیر کا معاملہ فرمائیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی